السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے ہم نے درس میں جادو کے حوالے سے ہمارا موضوع شروع ہوا تھا، جادو کی حقیقت اور جادو کی مذمت۔ آج کا جو ہمارا باب ہے، صاحب کتاب نے جو باب قائم کیا ہے وہ جادو کی بعض اقسام کا بیان ہے، یعنی جادو بھی کئی قسموں کا ہوتا ہے، یہ جادو کی بھی کئی اقسام۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، پرندوں کو اڑا کر فال لینا، عیافہ پرندوں کو اڑا کر فال لینا، والطرق زمین پر لکیریں کھینچنا، جس کو عام فہم زبان میں علم رمل کہتے ہیں، والطیرۃ اور فال لینا، شگون لینا، بدشگونی، من الجبت، یہ سب جادو سے ہیں، جادو کی قسموں میں سے۔ لغوی طور پر جادو لفظ عام ہے، جادو کا لفظ عام ہے، جس طرح اس میں یہ خاص مفہوم شامل ہے کہ جادوگر اپنی خدمت کے لیے شیاطین سے، جنات سے مدد کا خواستگار طلبگار ہوتا ہے، ان کی عبادت کر کے ان کے تقرب کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام مفہوم کے علاوہ بعض ایسی چیزوں کو بھی جادو کہا جو در حقیقت تو جادو نہیں، اور نہ ہی ان پر جادو والے حکم کا اطلاق ہوتا ہے، گویا اس کے جادو کے درجات مختلف ہیں، جادو کے درجات مختلف ہیں، اسی انداز میں ان کا حکم بھی مختلف ہے، یعنی اس کی مختلف قسمیں ہیں، اور جادو کی ان اقسام میں فرق جاننا ضروری ہے، اور جادو کی ان اقسام میں فرق جاننے کے لیے ہی صاحب کتاب نے یہ باب قائم کیا کہ جادو کی بعض اقسام کا بیان۔ اب ہم نے جو حدیث پڑھی اس میں ان العیافہ، یہ اوف سے ہے، اوف کہتے ہیں العیافہ، اس سے مراد ہے پرندوں کو اڑا کر فال لینا، پرندوں کو اڑا کر فال لینا۔ پرندوں کو اڑا کر کیسے فال لیتے ہیں؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ اصل میں تو ہماری کلاس ہوتی ہے نا، یہ درس نہیں ہے، خطبہ نہیں ہے، یہ کلاس ہے سیکھنے سکھانے والی۔ ہمارا حکم یہ ہے کہ وہ پرندے اڑائے گا، آنے والے سال تو خوشبین اچائے گا، یہ پال نہیں شیخ، پرندے کو اڑاتے تھے، اگر ادھر کا سفر کرنا ہے تو بولتے تھے کہ یہ صحیح ہوگا یا ادھر کا، تو اس سے کچھ مراد لے لیتے تھے، اس سے کچھ مراد لے لیتے تھے، پرندہ جس کا رخ کرتا تھا۔ اچھا، یہ معنی تو اس دور کے لحاظ سے۔ اس دور میں کوئی ایسی مثال جیسے ہمارے مبروک بھائی نے بتائی، اس دور میں کوئی ایسی چیز رائج ہو ہمارے معاشروں میں، کسی کے علم میں ہو؟ کوے کا بولنا چاہیے، جیسے کوا بولتا ہے تو لوگ یہ بات شگون لیتے ہیں کہ آج مہمان آئے گا، یہ تو نیک شگون ہو گیا، یہ تو اچھا شگون ہو گیا، مہمان تو رحمت ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو لیڈر لوگ ہیں یہ کرتے ہیں۔ شیخ کچھ لوگ جو ہے نا، وہ کوئی کام ہوتا ہے، جب یعنی مسلمانوں میں تو کم دیکھا ہوں، غیر مسلموں میں جب چھینک دیتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یہ کام ہی صحیح نہیں ہوگا، اس نے پنوتی لگا دیا، ایسا بولتے ہیں۔ عبدالرحمن بھائی کچھ روشنی ڈالیں گے؟ یہ اس دور کے لحاظ سے تو جس طرح شاہد بھائی نے بتایا اسی انداز میں ہے کہ اس دور میں جو عیافہ تھا، پرندوں کو اڑا کر فال لینا، وہ اسی طرح تھا کہ مسند احمد میں اس حدیث کی تفسیر کے مطابق عیافہ کا معنی پرندوں کو اڑا کر فال لینا، جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے
کہ جب کوئی آدمی کسی سفر پہ جانا چاہتا تو پرندے کو اڑا کر دیکھتا کہ پرندہ کس طرف جاتا ہے. اب جس طرف وہ جانا چاہتا اس کی کوشش ہوتی کہ پرندہ اسی جہت اور اسی سمت اور اسی رخ کی طرف اڑ کر جائے، اور وہ یہی کوشش کرتا. اگر تو پرندہ اسی طرف جاتا جہاں اس کی چاہت ہوتی جانے کی، مثال اس نے اس طرف جانا ہے، اس سمت میں جانا ہے، پرندے کو اڑایا اور اس کی چاہت ہے پرندہ اسی طرف میں جائے، پرندہ اس طرف میں جائے گا تو وہ سمجھے گا میرا سفر مبارک ہے اور میرا سفر کامیاب ہے، اور میرا سفر یا میں جس کام سے جا رہا ہوں وہ کام بخوبی انجام ہو جائے گا. کسی کام سے انسان جاتا ہے نا، کسی ارادے سے، کسی ضرورت کے. اور اگر تو اس کے مخالف سمت میں ہوتا، پرندہ اس بندے نے جانا اس طرف اور پرندہ اس طرف چلا جاتا، اب وہ کیا سمجھتا؟ اب میرا کام نہیں ہوگا، کام گڑبڑ ہو گیا، اب میرا کام نہیں ہوگا، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام میرا مقصد پورا نہیں ہوگا، میرا سفر ٹھیک نہیں ہوگا، یا میں اپنے کام میں کامیاب نہیں ہوں گا، جو بھی اس کا. اس عمل اور طریقے سے وہ لوگ مستقبل کے بارے میں بھی شگون لیتے تھے. مستقبل کے بارے پرندوں کو اڑاتے تھے، مستقبل میں کوئی کام کرنا ہے، مستقبل میں کوئی پروگرام ہے تو پرندوں کو اڑا کے دیکھتے تھے کہ پرندہ جو ہے ان کے ذہن کے مطابق پرندہ جس سمت میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو مستقبل میں ہمارا یہ مسئلہ یا کام ہے ٹھیک ہے، یا ہمارا مستقبل کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. اور اگر ان کے مرضی کے مخالف سمت میں جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ آئندہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، پریشان کن ہوں گے، مصیبت پریشانی آ سکتے ہیں. تو یہ یعنی پرندوں سے اپنے مستقبل کا، اپنے سفر کا، اپنے احوال کا، اپنے معاملات کا تعین کرنا، شگون لینا، بد فعال لینا، نیک فعال لینا، یہ ساری کی ساری جو ہے باتیں فرمایا کہ یہ جادو کی قسمیں. جادو حالانکہ نہیں ہے، جادو نہیں ہے، لیکن جادو کی قسم ہے. یعنی جادو کے جیسا کہ بتایا گیا شروع میں کہ جادو کے درجات ہیں بہت زیادہ، اس کے کئی اقسام ہیں، کئی فروعات ہیں. ایک عام تو لغوی معنی تو یہ ہے کہ جادوگر کچھ پڑھتا ہے اور اپنے اس جادو اور سحر سے وہ جنات سے، شیاطین سے مدد لے کر اس اپنے جادو سے کسی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، یہ ایک عام مفہوم ہے. لیکن اس کی کئی قسمیں، جادو کی کئی قسمیں جو یعنی جادو کے ضمن میں آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہے الترک، زمین پر لکیریں کھینچنا، جس کو علم رمل کہا جاتا ہے، آج کل کے الفاظ میں علم رمل کہا جاتا ہے. پتہ نہیں الرجی ہے کیا ہے. زمین پر لکیریں کھینچنا، اس کو آج کل کی لینگویج میں، زبان میں علم رمل کہا جاتا ہے. ان لکیریں کو کھینچ کر پھر جو ہے وہ اس سے اپنا جو ہے مطلب لینا. اس کی تفصیل انہوں نے بتائی ہے. الطرق کا مطلب زمین پر خط کھینچنا. کاہن یا شعبدہ باز جو ہوتا تھے، نجومی جو ہوتے تھے، وہ زمین پر لکیریں کھینچتے، پھر ایک ایک یا دو لکیروں کو ہاتھوں سے مٹاتے تیزی سے. جو لکیریں باقی رہ جاتی ان کو دیکھ کر کہتے کہ اس لکیر سے معلوم ہوتا ہے ایسا ہوگا، یہ لکیر بتاتی ہے کہ ویسا ہوگا. یہ کہانت ہے، اور کہانت بھی جادو کی قسم ہے. لکیروں کو دیکھ کر اس سے مستقبل کا تعین کرنا، کسی معاملے کا اندازہ لگانا کہ فلاں معاملہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا، یہ لکیر ایسی ہے تو اب ایسا ہوگا، یہ لکیر ایسی ہے تو اب ایسا ہوگا. تو یہ کہانت، اور کہانت بھی جادو کی ایک قسم. تو یہ جو چیزیں ہیں ساری اسی کے ساتھ آگے الطیرہ ہے. والطیرہ من الجبت، بد فعلی لینا. طیرہ کا معنی عیافہ سے ملتا جلتا ہے. عیافہ میں پرندہ اڑا کر فعال لے رہے تھے، اور طیرہ مطلق فعال لینے کو کہتے ہیں، مطلق فعال لینے کو. اور طیرہ کا معنی عیافہ سے وسیع ہے، کیونکہ عیافہ کے معنی میں یہ عمل صرف پرندوں کے ساتھ خاص تھا جو ہم نے شروع میں پڑھا. جبکہ عیافہ طیرہ کا معنی ہر وہ چیز مراد ہے جس سے بدفعلی لی جا سکتی ہو، بدشگونی لی جا سکتی ہو. بلی راستہ کاٹ گئی صبح صبح، اور اگر بلی کالی ہوئی تو پھر تو اور زیادہ. اب بندہ گھر سے نکل رہا ہے، بلی راستہ کاٹ گئی اور وہ بلی بھی کالی ہے،
اب تو میرا سارا دن خراب گزرے گا، آج کا دن تو منحوس ہے، جس کام کے لیے نہیں کر رہا وہ تو ہوگا ہی نہیں۔ بعض لوگ تو اپنا ارادہ ہی ترک کر دیتے ہیں، وہ بلیوں سے بدفعلی لے رہے ہیں، کوئی کووں سے بدفعلی لے رہا ہے، کوئی پرندوں سے لے رہا ہے۔ یہ اگر کرتا ہے وہ حادثہ ہو بھی جاتا ہے، اگر دل میں اس کو ہو گیا کہ ہاں ہمارا یعنی آج کا دن خراب ہے، وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو بھی جاتا ہے۔ یہ جو شاہد بھائی نے بتایا تھا نا کہ بعض لوگ چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں وہ یہ تو منوتی ہو گئی، تو آج تک کوئی یہ سب راستے میں بلی کچھ بھی آئے، ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان بھائی ہیں وہ لوگ بھی یہ مانتے ہیں۔ آپ نے جو ذکر کیا نا چھینک آتی ہے، وہ بھی اسی تیرہ کے اندر آتا ہے۔ بدفعلی لینے کے لیے کسی بھی چیز سے بدفعلی لے لیں، بتایا نا کہ عیافہ کا معنی وہ محدود ہے صرف پرندوں سے بدفعلی لینا، اور تیرہ کا معنی بدفعلی لینا لیکن اس کا معنی وسیع ہے، کسی بھی چیز سے بدفعلی لینا، شگون لینا، نیک فعلی یا بدفعلی لینا۔ اب کوئی چھینک سے لے رہا ہے، کوئی کوے سے لے رہا ہے، کوئی کتے سے لے رہا ہے تو کوئی بلی سے لے رہا ہے، کوئی ویسے ہی صبح گھر سے باہر نکلا اور کوئی بندہ ضرورت مند اس کو مل گیا جس نے اپنی ضرورت بیان کیا، بے یار صبح صبح تو میرے متھے لگ گیا، اب میرا سارا دن ہی خراب گزرے گا، یہ بھی ہوتا ہے ایسا۔ صحیح کہتے ہیں کہ مشرک کی مت ماری جاتی، استغفر اللہ، واللہ یہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، عقیدہ۔ شیخ اس تعلق سے ایک چھوٹی سی بات بالکل بالکل ہماری نصیحت کے لیے، ایک بادشاہ سلامت تھے تو ان کی ایک انگلی کٹ گئی ایک دن، تو انہوں نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ آج صبح صبح میں نے کس کو دیکھا ہے جس کی وجہ سے میری انگلی کٹ گئی، تو اس نے یاد کیا تو کہا کہ صبح صبح جب میں آنکھ کھولا تھا تو نائی آ گیا تھا اور اسی کا میں نے چہرہ دیکھا ہے، تو میری انگلی کٹ گئی، اس کو بلاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ تو بلایا گیا اس کو اور قتل کرنے لگے اس کو، تو اس نے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے یا کچھ تو بتاؤ، تو کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج صبح صبح بادشاہ سلامت نے ہم کو دیکھا تو ان کی انگلی کٹ گئی، لیکن میں آج صبح صبح اٹھا تھا اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اٹھ کر کے آیا اور بادشاہ سلامت کا چہرہ دیکھا، تو آج میری گردن کٹ، تو یہی میں سوچ رہا ہوں، تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اسے یہ جو چیزیں ہیں عیافہ ہے، ترک ہے، تیرہ، ان کو جبت کیوں کہا گیا؟ جبت یعنی جادو کی قسم، کیونکہ پیچھے گزر چکا کہ جبت ہر اس گھٹیا رذیل چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کو حق سے روک دے یا حق سے ہٹا دے۔ پیچھے ان کا ذکر ہوا تھا نا اہل یہود کا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر۔ تو چونکہ عیافہ یا دیگر چیزیں کسی کام سے رک جانے یا کر لینے کا سبب ہوتی ہیں نا، فعال لیتے ہیں کہ یا تو یہ کام کر لینا یا اس سے رک جانا، فعال ان کے مطابق آ گئے تو یہ کام کرنا ہے، فعال ان کے مطابق نہیں آئی تو اس کام سے رک جانا۔ تو عیافہ بھی کسی کام سے رک جانے یا کر لینے کا سبب ہے، اور جس طرح جادو اپنے اندر ایک خاص اثر رکھتا ہے، اسی طرح عیافہ کا عمل بھی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اثر انداز ہوتا ہے، اسی لیے اسے جبت اور جادو کی ایک قسم کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطانی آہو بکا اور چیخو پکار یہ بھی جبت میں سے، بہت زیادہ چیخنا، چلانا، چیخو پکار کرنا، یہ بھی جبت کی ایک قسم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد۔ سنن نبی داؤد باب الکہانہ والتطیر باب فی النجوم۔ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، من اقتبس شعبۃ من النجوم، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، فقد اقتبس شعبۃ من السحر، اس نے اسی قدر جادو سیکھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ستاروں کا بھی ایک علم موجود ہے یا معروف ہے، مشہور ہے، اس کی شرعی حیثیت پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ ستاروں کا بھی ایک علم،
اچھا، ایک علم تو اس میں یہ ہے کہ ستاروں سے رہنمائی لینا راستوں کی، یہ جائز علم ہے، یہ جائز علم ہے، شرعی حدود کے اندر ہے۔ پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح جدید سسٹم نہیں ہوتے تھے، لوگ سفر کرتے تھے پیدل صحراؤں میں اونٹوں گھوڑوں پر، پختہ سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، سائن بورڈ نہیں ہوتے تھے، سفر کے بتانے والے آلات نہیں ہوتے تھے، تو اس زمانے میں لوگ کیسے اپنے راستے کا تعین کرتے تھے؟ وہ اسی ستاروں کے علم سے، کہ کون سا ستارہ رات میں کس پہر میں کس طرف ہوتا ہے، سمت کون سی ہوتی ہے، مشرق کی طرف مغرب کی طرف، یہ لوگ جو جانتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی پرانے باتیں کرتے ہیں، وہ ستارہ اس وقت نکلتا ہے یا وہ ستارہ اس وقت چمکتا ہے، یا وہ ستارہ جو چمک رہا ہے اس کی یہ سمت ہوتی ہے۔ یہ ایک علم ہے باقاعدہ، جیسے سائنس ایک علم ہے، میڈیکل ایک علم ہے، انجینئر ایک علم ہے، تو یہ ستاروں کا بھی جو ہے یہ ایک علم ہے۔ لیکن جو علم ممنوع ہے یا جس کی مذمت بیان ہوئی، یہ ستاروں سے لوگوں کی قسمتوں کے حال بتانا، مستقبل کے حال بتانا، اچھائی اور برائی کو بتانا۔ جیسا کہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تھے، غالباً صلح حدیبیہ جس سفر میں مکہ کے اور عمرے کے سفر میں تھے، اس سفر کا یہ واقعہ ہے جس میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی راستے میں کہیں قیام کیا تو رات میں بارش ہوئی، تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ کی طرف سے ہوئی ہے وہ مسلمان رہے، اور جنہوں نے کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ سمجھ لو ایمان سے پھر گئے۔ تو یہ تاثیر ماننا، راستوں کا پتہ چلانا ایک الگ چیز ہے، ایک ستاروں سے رہنمائی لے کر آپ راستے کا پتہ چلانا، ایک یہ کہ ان کے اندر کوئی تاثیر ماننا آپ کے نفع پر، آپ کے نقصان پر، آپ کے مستقبل پر۔ نفع نقصان والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے، تو آپ ان چیزوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے علم نجوم کا علم سیکھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا، اور زیادہ وما زیادہ، جتنا زیادہ سیکھتا اس کی وجہ سے اس کے جادو میں اور گناہ میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ علم نجوم بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ آپ کو معلوم ہے بہت سارے جادوگر علم نجوم کے ذریعے ہی لوگوں کو مستقبل کے حال، ان کی قسمت کے حال، ان کے نفع نقصان کے مطابق۔ ہمارے پاکستان میں ایک رسالہ ہفتہ وار نکلتا تھا، اخبار جہاں، اس میں ایک صفحہ آتا تھا، جانیے اپنی قسمت ستاروں کی روشنی میں، اس طرح کچھ تھا، اس کا عنوان تھا، مجھے بالضبط اس کا عنوان یاد نہیں، چونکہ بچپن میں ہم بھی یہ کتابیں پڑھا کرتے تھے اور رسالے اور قصے کہانیاں اور اخبارات اور یہ میگزین، تو یہ اخبار جہاں بھی کبھی کبھار جب ہاتھ آتا تو پڑھتے تھے، مختلف چیزیں ہوتی تھی اس میں، چونکہ پورا ایک رسالہ تھا اور اس میں مختلف موضوعات ہوتے تھے، ایک پیج خاص تھا ستاروں کا علم، تو وہ اس میں لوگ بتاتے تھے کہ اگر آپ کا ستارہ زحل ہے، آپ کا ستارہ عطارد ہے، تو آپ کے ساتھ یہ ہفتہ ایسا رہے گا، فلاں دن میں یہ ہوگا، منگل کے دن سفر کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا۔ یعنی ایک اسلامی جمہوریہ ملک کے اندر ایک باقاعدہ ایک شرک کا ایک باب قائم ہے، اور اس پہ کتنے لوگوں کا اعتقاد ہے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض لوگ اس صفحے کو پڑھنے کے لیے اور اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے اور اگلے ہفتے کا اپنا شیڈول بنانے کے لیے لوگ اس کا پراپر مطالعہ کرتے تھے۔ ہمیں تو خیر وہ بچپنا تھا، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی تھی یہ کیا بکواسات ہیں، ہم صرف وہ نظر ڈالتے تھے اور گزر جاتے تھے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کی بنیاد پر اپنا کیجول، اپنا شیڈول ترتیب دیتے تھے آنے والے دنوں کو، کہ جی میرا ستارہ جو ہے وہ مشتری ہے، اور آج اس میں لکھا ہے کہ جو مشتری والے ستارے والے ان کے لیے پیر کے دن سفر ٹھیک نہیں رہے گا، تو براہ مہربانی آج میں سفر نہیں کر سکتا۔ تو ستاروں کو اپنی قسمت کا مالک سمجھنا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، ان میں تاثیر سمجھنا۔ انڈیا میں بھی شیخ دینی ادارے سے ایک رسالہ نکلتا ہے، میں پہلے پڑھا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا، اس کا نام تھا طلسماتی دنیا، اس کا نام ہی تھا غالباً، اور وہ میں دیکھا ہوں دینی ادارے سے نکلا۔
ایک اپنے آپ کو روحانی شخصیت کہتا ہے کوئی بندہ، اس کے بھی میگزین بھی نکلتا ہے عبقری کر کے کسی نے سنا یا پڑھا ہوگا، رسالہ بھی نکلتا ہے اور بہت سارے ان کے ٹوٹکے بھی آتے رہتے ہیں میڈیا کے اوپر بھی عبقری کر کے، تو وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے، اللہ معاف کرے بہت۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے کس لیے پیدا کیے ہیں اور ہم اس کا استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی ایک مخلوق ہے، روشنی کا ایک ذریعہ ہے، انسانوں کے راستے بتانے کے لیے بھی ایک اس میں ایک علم ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا سمجھ اور بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من عقد عقدۃ ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شيئا وکل الیہ۔ سنن نسائی کتاب تحریم الدم باب الحکم فی السحر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جس نے گرہ باندھی پھر اس میں پھونکا فقط سحرا، تحقیق اس نے جادو کیا۔ گرہ باندھی پھر اس میں کچھ پڑھ کے پھونکا، فقط سحرا، اس نے جادو کیا، یہ جادو کا عمل ہے۔ ومن سحرا، اور جو جادو کرے، فقط اشرکا، اس نے گویا کہ شرک کیا۔ جس نے جادو کیا اس نے گویا شرک کیا، یعنی سحر بمقابلہ جادو ہے۔ جادو جو ہے بمقابلہ شرک ہے۔ جو سحر کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اور جس نے جادو کیا وہ شرک کا مرتکب ہو، اور جو کوئی ومن علق، اور جو کوئی تعلق شیئا وکل الیہ، اور جو کوئی اپنے گلے، ہاتھ، بازو وغیرہ پر کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جو کوئی اپنے بازو پہ، آپ نے دیکھا بعض لوگ بازو پہ باندھتے ہیں، امام ضامن، پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے امام ضامن، یہاں پہ کچھ باندھتے ہیں امام ضامن۔ کچھ لوگ اپنے، ایک جگہ ہم نے دیکھا وہ کسی نے باندھا ہوا تھا، اس کو کہا بھائی اس کو اتار دے، ارے میں تو فلاں درگاہ صرف سرکار کے مزار سے لے کر آیا ہوں یعنی باندھتے۔ شیخ دبئی میں میں ایک آدمی کو منع کیا، دبئی میں جہالت میں تھے تو ہم لوگ بھی باندھے۔ دبئی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو میں جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو تھوڑا آگے بڑھ گیا، تو میں بولا کہ یار منع کر دیتا ہوں، پھر کب موقع ملے گا نہیں، تو میں اس کے بازو میں بیٹھ کے منع کیا اس کو، تھوڑا سلام کلام کرنے کے بعد۔ تو وہ ٹریلا کا کام کرتا تھا، یعنی سامان ادھر ادھر لے جاتا تھا، اس سے پیسے کماتا تھا۔ تو میں نے بولا کہ یہ آپ نے کیوں باندھا ہے، تو اس کو اتار دیجیے، صحیح نہیں۔ تو اتارے، میرے گھٹنے میں درد ہوتا ہے، اس لیے میں اس کے لیے باندھا ہوں، مجھے بنگالی بابا نے دیا ہے۔ تو پھر میں اس کو سمجھایا بجھایا، پھر بولا کہ آج کاٹ دیجیے گا اسی طرح سے، لیکن تو حدیث میں آتا ہے کہ جو چیزیں یہ کوئی چیز باندھتے ہیں، لٹکاتے ہیں، اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے سپرد کرنا؟ گرہ باندھ کر، یہ پوری حدیث کی جو تفسیر ہے، گرہ باندھ کر اس پر پھونک مارنے سے مراد یہ ہے کہ شیاطین سے مدد لینے اور جنات کو حاضر کرنے کے لیے کوئی کلام پڑھ کر اس پر پھونک مارنا۔ گرہ باندھ کر جو ہم پھونک مارنے، اس سے مراد کیا؟ شیاطین سے مدد لینے، جنات کو حاضر کرنے کے لیے کوئی ایسا کلام پڑھ کر شرکیہ اس پر پھونک مارنا۔ لہذا گرہ پر ہر قسم کی پھونک مارنے کو جادو نہیں کہا جائے گا۔ واضح رہے کہ جب کوئی جادوگر گانٹھ دے کر اس پر پھونک مارتا ہے تو جن اس جادوگر کی خدمت کرتا ہے، اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جادوگروں کا خیال ہے کہ جب تک وہ گانٹھ نہ کھلے جادو کا اثر زائل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو آتا تو آپ کے بال مبارک حاصل کر کے ان میں گرہ لگا کر ان میں جادو پڑھ کے پھونک کر پھر ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی بتایا گیا، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ صحابہ کو بھیجا، اور وہ وہاں سے کنویں سے اس کو نکال کر لائے تھے، اور پھر ان گانٹھوں کو کھولا گیا۔ تو جادوگر جس مقصد کے لیے جادو کرتا ہے وہ اس گانٹھ اور پھونک دونوں کے اجتماع سے حاصل ہوتا ہے۔ تو بس جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا اس کے لیے وہی کافی، اور جس نے غیر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا اسے اسی کے حوالے کیا جاتا ہے۔
جو اپنے گلے اور اپنے بازو اور اپنے ہاتھوں پہ جو باندھتے ہیں نا، کوئی رسی باندھ لی، کوئی جو ہے وہ گرہ باندھ لی، کوئی جو ہے وہ کڑا باندھ لیا، اس طرح کی چیزیں پہن لی، تو اس کو اسی کے حوالے کیا جاتا ہے، اس کو اسی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مجھے اس سے واقعہ یاد ہے کہ عبدالسلام بھائی نے پہلے بھی ذکر کیا اور ابھی بھی یہ بات ذکر کی کہ ہم لوگ بھی اور لوگ بھی اس طرح پہنتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ آپ نے شروع میں بات کی نا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ارے بھائی آج سفر نہیں کریں گے ہمارے ساتھ تو برا ہو جائے گا، آج ہم نے یہ دیکھا بلی ایسے کر گئی، یہ تو منحوس دن ہے، تو پھر جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور یہ ایک شیطان کی طرف سے بھی ایک وار ہوتا ہے۔ واقعہ آتا ہے حضرت غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں یا گلے میں کوئی چیز جو ہے، کوئی ڈوری، کوئی رسی، کوئی ڈوری، کوئی دھاگا جو ہے وہ باندھے ہوئے دیکھا۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کی بندی یہ کیا پہنا ہوا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سر میں پتہ نہیں کس جگہ پہ مجھے درد ہوتا ہے، تو یہ میں لے کر آئی ہوں پتہ نہیں فلاں جگہ سے، اس کے پہننے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ انہوں نے فوراً اٹھ کے اس کو کاٹ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کے گھر میں شرک۔ اب دیکھیے وہ خاتون کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مجھے تکلیف ہے، میں یہ دھاگا لے کر آئی ہوں، میں نے پہن لیا، مجھے سکون ہو گیا۔ تو بتایا گیا کہ یہ شیطان جو ہے نا، یہ شیطان کچوکے لگاتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ جب آپ وہ دھاگا پہن لیتے نا، وہ کچوکے لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا بھائی نے بتایا، شاہد بھائی نے، کہ وہ ٹریلر ڈرائیور تھا، اس نے کہا مجھے یہاں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، یہ میں جو پہنا ہوں اس لیے مجھے بنگالی بابے نے دیا، جب پہن لے تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ وہ دراصل شیطان اس کو تکلیف دیتا ہے۔ جب وہ یہ چیزیں پہن لیتا اپنے عقیدے کے مطابق تو شیطان وقتی طور پہ ہٹ جاتا ہے تاکہ اس کا یہ عقیدہ یہ پکا بنا رہے اس شرکی عقیدے کو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو حدیث میں ہے نا، تو اس کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ جس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے پھر اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ سے تعلق جوڑتا، اللہ پر اپنا عقیدہ مضبوط کرتا ہے، اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ ہم ان دھاگوں، ان رسیوں، ان گیروں، ان گھانٹوں اور ان بابوں ان کے اوپر ہمارا ایمان، اور وہ جو اللہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالک الملک، خالق کائنات، اس کی طاقت اور اس کی قدرت پر ہمارا ایمان نہیں، ہمارا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر۔ یہ کیا اوقات ہے دھاگے کی، کیا اوقات ہے دھاگے کی؟ اس اللہ کے مقابلے میں اس دھاگے کی کیا اوقات ہے؟ تو یہ عقیدہ جب تک بندے کا مضبوط نہ ہو تو وہ ایسی آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیف بھی آ سکتی ہے، پریشانی بھی آ سکتی ہے، مصیبت بھی آ سکتی ہے۔ وہ ہمارے ایک شاگرد ہیں، عاصم بھائی شاید جانتے ہوں، زاہد بھائی، ٹیکسی ڈرائیور، لیموزین چلاتے ہیں۔ تو اولاد کا ان کا مسئلہ ہے، یعنی کافی عرصے سے اولاد نہیں ہے، ایک بچہ ہوا تو وہ بھی نارمل نہیں تھا۔ تو کتنے ہی لوگوں نے کہا تم بابوں کو نہیں مانتے نا، تم فلاں سرکار کی وہ توہین کرتے ہو نا، اس لیے تمہیں اولاد نہیں ہوتی۔ اور بعضوں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ فلانے سرکار کے دربار پہ دیکھو کتنا فائدہ ہوگا، اولاد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک آزمائش ہے ان کے اوپر، اولاد نہ ہونا۔ اب اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو بہکنے کے کتنے چانسز ہیں۔ لوگوں کے تانے بھی بندے کو بہکا دیتے ہیں اور یہ آزمائش بھی بندے کو بہکا دیتی ہے۔ آؤ یار ہم بھی تجربہ کر ہی لیں، وہ فلاں کہتا ہے میں فلاں جگہ پہ گیا، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، فلاں پیر کے دربار پہ گیا، دیکھو مجھے اولاد ہو گئی۔ اور لوگ بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، اور ہوتا ہے ایسا کہ لوگ جاتے ہیں اور اس کے بعد اولاد ہو جاتی۔ دینے والی ذات تو اللہ کی، ان کی آزمائش تھی کہ وہ اس کو ذریعہ سمجھے، وہ صبر کرتے، اللہ پہ توکل کرتے، اللہ نے ان کو دینا تھا، ان کی قسمت میں تھا تو اللہ نے دینا تھا۔ لیکن وہ وایا کس طرف سے گئے؟ دیا اللہ ہی نے، لیکن ان کا ایمان کیا کس پہ بن گیا؟ اس سرکار نے دیا۔ تو یہ آزمائش ہے، اور اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو بندہ بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ تو یہاں بیٹھے ہوئے تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب بندے پہ آزمائش پڑتی ہے نا
اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو پھر قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اس لیے عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے، ورنہ بہک جاتا ہے انسان۔ میں نے آپ کو واقعہ اسی مجلسوں میں یہ واقعہ سنایا تھا۔ میں ایک مسجد میں امام تھا، تو وہاں ہمارے ایک نمازی تھے جن کی 6-7 بچیاں تھیں اور نرینہ اولاد نہیں تھی۔ ان کو بھی یہی بار بار، حالانکہ وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلانے والے، لیکن علم نہیں، اور خاص طور پہ عورتوں میں جہالت اور کمزور عقیدہ، خاندانی پیچھے باپ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اہل الحدیث، لیکن علم نہیں اور معرفت نہیں اور عقیدے کا پتہ نہیں۔ صرف نام کا لیبل لگانے سے تو نہیں سب کچھ ہو جاتا نا۔ ہم نام کا لیبل لگا لیں، مسلمان کریں کچھ نہ، اور ہم چاہیں کہ جنت بھی ہماری ہو، ہم ٹھیکیدار ہوں اس کے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے نہ عقیدے کا، نہ اعمال کا، نہ سنتوں کا، خاندانی چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ کتنی دفعہ اس اللہ کے بندے کو بھی خواتین نے، گھر والوں نے، رشتہ داروں نے کہا چلو بھائی وہ فلاں بابے کے پاس۔ خیر وہ ہم نے اس کو، میرا خیال ہے کہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا، بات پرانی ہو گئی، ہم نے اس کو تسلی دی اور اس کو تقویت دی کہ بھائی اللہ نے پھر ماشاءاللہ بیٹا بھی دیا۔ تو بندہ توکل اللہ پر رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا هل انبئکم ما العزہ ہی النمیمہ القالۃ بین الناس، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں جادو کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا وہ چغلی ہے، النمیمہ یعنی لوگوں کے درمیان فتنہ اور لڑائی کی باتیں کرنا۔ اب اس حدیث میں لفظ العز وارد ہوا، اس کا اطلاق جادو وغیرہ متعدد چیزوں پر ہوتا ہے، لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کا معنی چغلی بتایا، جس سے لوگوں کے درمیان فتنہ اور لڑائی ہو جائے۔ چغلی اور جادو اس میں مشابہت کیوں ہے؟ جادو بھی یہی کام کرتا ہے کہ دو دوستوں میں، میاں بیوی میں جو ہے وہ تفریق ڈالنے کے لیے، یا دو دشمنوں کے درمیان محبت ڈالنے کے لیے جادو کی تاثیر ہوتی ہے، جو انتہائی مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح چغل خور بھی اپنی چغلی کی وجہ سے دوستوں کے درمیان تفریق اور دوریاں۔ جادو کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی میں، محبت کرنے والوں میں جدائی ڈال دینا، اور چغلی بھی یہی کام کرتی ہے، اس لیے اس کو مشابہ قرار دیا گیا۔ اصل میں جادو نہیں ہے، لیکن جادو جیسا کام ہے، جادو جیسا کام ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان من البیان لسحر، بعض بیان جو ہوتے ہیں وہ جادو جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث اور یہ حقیقت ہے۔ بعض تقریر، گفتگو، خطاب ایسا ہوتا ہے جادو کی طرح اثر کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے ایسے تو نہیں لوگ پاگل ہوئے میں 2 نمبر لوگوں کے پیچھے، آخر ان کی گفتگو میں کوئی اثر ہے تو ان کے پیچھے اتنی عوام لگی ہوئی ہے، چاہے وہ جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، مکار ہیں، دغا باز ہیں، 2 نمبر ہیں، لیکن ان کی آپ دیکھ لیں شعبدہ باز دنیا میں بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ طاہر القادری کے پیچھے تھوڑے لوگ لگے ہوئے، کتنی دنیا ہے، اب اس کی گفتگو سنیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایک میں ویڈیو کلپ سن رہا تھا، اس میں ایک مولوی بیان کر رہا تھا کہ ہمارے بابوں کی سرنگیوں میں جو تاثیر ہے وہ تمہارے قرآن کی آیتیں پڑھنے میں، کہتا ہے تم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کافر بناتے ہو، ہمارے بابے سرنگیاں سنا سنا کے لوگوں کو مسلمان کرتے۔ استغفر اللہ، یہ بھی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ موسیقی سے ہی، بابوں کی موسیقی سے ہی جو ہے وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو جادو کہا گیا اس کو چغلی کو تاثیر کی وجہ سے، جیسا کہا گیا کہ بیان، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں ان میں جادو کی تاثیر ہوتی۔ اس باب سے معلوم ہوا کہ العیافہ، الطرق اور طیرہ سب جادو کی اقسام ہیں، اور علم نجوم بھی جادو کی ہی ایک شکل ہے۔ گرا لگانا، پھونک مارنا بھی جادو کی قسمیں۔ چغلی بھی جادو سے ملتی جلتی ایک صورت ہے، اور بعض لوگوں کا فصیح و بلیغ کلام بسا اوقات جادو کی سی تاثیر رکھتا ہے، یعنی بعض فصیح الفاظ کانوں اور دلوں پر جادو کی طرح اثر کرتے ہیں، جس سے انسان حق کو باطل یا باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بعض ایسے لوگ بیان کرتے ہیں وہ حق کو باطل سمجھنے لگیں اور باطل کو حق سمجھنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جادو کی اقسام تھی، جس کا یہاں چند اقسام کا ہم نے ذکر کیا۔ انشاءاللہ یہ جادو کے موضوع آگے چلے گا، یہ موضوع باب مکمل ہوا، آگے ہے نجومیوں اور غیب کا دعویٰ کرنے والوں کا بیان۔
یہ بھی جادو سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، اسی کی فہرست میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے الگ باب قائم کیا گیا، نجومیوں اور غیب کا دعویٰ کرنے والوں کا بیان۔ چونکہ علم نجوم کا ذکر آیا مختصراً، آگے اس باب میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے، اس کو اپنے ذہن و دل و دماغ میں راسخ کرنے اور آگے لوگوں تک بھی اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا ہے۔